أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم۔ اللہ اور بندے کے درمیان سب سے مؤثر ترین رابطہ وہ دعا کے ذریعے ہے، اور دعا کا معنی لفظی معنی ہے پکارنا، بلانا، آواز دینا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی التجاؤں کو، اپنی ضروریات کو، اپنے معاملات کو اللہ کے سامنے پیش کرنا اور ان کی حل کی درخواست کرنا۔ دعا اتنی اہم چیز ہے کہ کئی عبادات کو دعا ہی کا حصہ کہا گیا ہے، بلکہ دعا کہا گیا ہے۔ جب نماز پڑھ کر ہٹے ہیں، نماز کو دعا کہا گیا ہے، یہ نماز دعا ہے۔ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری اور مانگنے کا ایک طریقہ اور ڈھنگ بتلایا گیا ہے۔ لیکن نماز شروع کرتے ہیں تو اللہم باعد بینی وبین خطایایا، اور پھر نماز کے دوران سورہ فاتحہ ہے تو سورہ فاتحہ دعا ہے۔ رکوع میں ہم دعا کرتے ہیں، سجدے میں ہم دعا کرتے ہیں، اتحیات میں ہم دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ نماز دعا کی سب سے بہترین قسم، اللہ سے مانگنے کا سب سے بہترین ڈھنگ دیکھیں۔ دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ اپنی ضروریات رکھنے کا نام ہے۔ تو ہمیں تو شبانہ روز ضروریات درپیش ہیں، اس کے حل کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب درخواست پیش کرتے ہیں تو اس درخواست کا طریقہ کیا ہے کہ کبھی جھک جاتے ہیں، کبھی سجدے میں گر جاتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ یہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر کیفیت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے تعلق ان کا قائم رہتا ہے، یہاں تک کہ سوتے ہوئے بھی اللہ سے تعلق کٹتا نہیں ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اللہ کی مخلوق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک اصول اور ضابطہ بیان فرمایا، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، تم مجھے بلاؤ، تم میرے سامنے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور خفیہ طریقے سے، چپکے چپکے سے بھی اللہ کو پکارو اور اعلانیہ بھی اللہ کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ کو کب پکارو، کیسے پکارو، یہ مختلف اوقات کی مختلف اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی ہے۔ دیکھیں، بعض ہماری وہ ضرورتیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے نقطۂ نظر سے تو بہت اہم ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ یہ عطا کر دے، اور اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دیتا ہے، فوری طور پر اس کا رزلٹ آتا ہے، جیسے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اور بعض اوقات دعائیں انسان کی وہ مؤخر کر دی جاتی ہیں کہ بعد میں قبول ہو جائیں گی، وقت آنے پر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات وہی دعا جو ہم کرتے ہیں وہ کسی بڑی مصیبت کو ٹالنے کا سبب بن جاتی ہے، کوئی بڑی آفت آنے والی تھی، کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی، آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی، وہ دعا اس مصیبت کو روک دیتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ کی ہوئی دعا یہ بندے کو ان معاملات میں تو کام نہیں آتی، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں میدان محشر کے اندر یہی دعا اس کو کام آ جائے گی، یہ دعا ذخیرہ بن جائے گی۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہاں پر انسان دعا کا نتیجہ دیکھے گا نا تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی،
یہاں تو ہم کہتے ہیں نا کہ دعا کی اور قبول نہیں ہوئی، یہ جلدی قبول ہونی چاہیے، تو وہاں یہ منظر ہوگا کہ جب دعا کا نتیجہ بندہ دیکھے گا کہ میں نے دعا کی تھی، دعا تو قبول نہیں ہوئی، لیکن وہاں کتنا بڑا اجر مل رہا ہے، وہاں کتنی بڑی مصیبت سے اس کی جان چھوٹ گئی ہے، وہاں کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر دے دیا ہے، اس کو ذخیرہ بنا کر اللہ نے کہاں سے کہاں اس دعا کو پہنچا دیا ہے، تو پھر انسان یہ دعا کرے گا کہ کاش کہ میری ہر دعا قبول ہی نہ ہوتی بلکہ سارا اجر مجھے یہاں آخرت میں ملتا۔ اس لیے دعا کرنے والی کی دعا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہیں، جتنا زیادہ اللہ سے مانگیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، جو چیز مرضی اللہ سے مانگنا چاہیں اللہ سے مانگیں، جب مانگنا چاہیں اللہ سے مانگیں، جیسے مانگنا چاہیں اللہ سے مانگیں۔ تو یہ تو ایک ذریعہ ہے نا اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کا، بہترین ذریعہ، مؤثر ترین ذریعہ۔ چلتے ہوئے آپ اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، نشست اور برخاست میں اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر دعا کا آپ نے دیکھنا ہے انداز تو انبیاء کی دعائیں روئے زمین میں سب سے بہترین دعائیں تھیں، اور انبیاء کی دعائیں اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرما دی اسی بنا پر کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قرآن پاک کے اندر موجود ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دعا کے الفاظ آپ دیکھ لیں، ربنا ظلمنا انفسنا، وہ دونوں ہمارے والدین اماں حوا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں نے دعا کیا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا۔ دعا کا پہلا جزء یہی ہونا چاہیے کہ بندے کے اندر عاجزی اور انکساری ہو۔ اللہ سے ربط ہی تب قائم ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، جو گرا دیتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے، جو گر جاتا ہے اس کو اللہ اٹھا دیتے ہیں، اور جو اکڑا رہتا ہے اس کو اللہ گرا دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ گر جاتے تھے، عاجزی اور انکساری اور تضرع ان کے اندر پیدا ہو جاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب خطا سرزد ہوئی تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر دی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی، ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم کس میں سے ہو جائیں گے؟ ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو کتنے خوبصورت الفاظ اور ایک کس قدر پیاری دعا ہے۔ غلطی ہو جائے تو اس دعا کا سہارا لیں، یہ دعا کریں اپنی زندگی میں، بہت بہترین دعا ہے یہ۔ پھر کسی مصیبت میں آپ گھر گئے ہیں تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قرآن کے اندر موجود ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ مستقل دعا ہے، لوگ بعض اوقات نا سمجھتے نہیں ہے کہ اس کے اندر دعا کہاں ہے، اس کے اندر دعائی تو ہے ساری، اللہ کی کبریائی بیان کرنا ہی دعا ہوتی۔ اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ یہ بندہ مانگنا کیا چاہ رہا ہے، اس کی مصیبت کیا ہے، اس کی پریشانی کیا ہے، بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی آفت، بڑے سے بڑا معاملہ ہو، کیا کریں؟ یہ دعا مانگنا شروع کر دیں۔ قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس دعا کی وجہ سے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو غم سے نجات دی، اور ہم ہر مومن کو غم سے نجات دیں گے، جو یہ پڑھے گا اس کو غم سے نجات دیں گے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قرآن کے اندر موجود ہے، ربی انی مغلوب فانتصر۔ کوئی انسان اگر کسی ظالم کے ہتھے چڑھا ہوا ہو اور کسی ظلم کا شکار ہو، اس ظالم کے خلاف بہترین دعا، بہترین دعا، یہ دعا بھی ہے بد دعا بھی ہے، اپنے بارے میں دعا ہے، اگلے کے بارے میں بد دعا ہے۔ ربی انی مغلوب فانتصر، دیکھیں نا، اپنے آپ کو گرا دینا کہ اللہ میں تو گر گیا ہوں، میں تو مظلوم ہوں، میری عاجزی اور انکساری تیرے سامنے ہے، میں بالکل میرے معاملات ختم ہو چکے ہیں، فانتصر، اے اللہ اب تو میری مدد فرما۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، رب انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ سبحان اللہ، یہ دعا کرنی تھی کہ سارے کا سارا جو ہے وہ نظام ہی بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی، ان کو بچا لیا کشتی میں بٹھا کر، اور دوسری ساری کی ساری قوم کو غرق کر دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا موجود ہے،
حضرت ایوب کی دعا موجود ہے. اگر کوئی بندہ بیماری کے اندر مبتلا ہے، بڑی سے بڑی بیماری ہے، خطرناک سے خطرناک بیماری ہے، قرآن نے تو ہر مسئلے کا حل بتلایا ہے. اب کرونا کے لیے ہم اور کچھ تلاش کرنے کے بجائے اگر یہ دعا ہی پڑھ لینا تو یہ دعا ہی کافی ہے انشاءاللہ. دعا سے بڑا ہتھیار تو کوئی نہیں. پہلا ذریعہ دعا ہے، بعد میں جو ہے دوا ہے. دوا ایک حد تک کام آتی ہے، دعا تو ہر وقت کام آتی ہے. دوا ہو سکتا ہے مؤثر ہو یا نہ ہو، دعا ہر حال میں مؤثر ہوتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دعا مؤثر نہ ہو. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے. اے اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. اے اللہ میری بیماری کو دور کر دے. تو سبحان اللہ، قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب. منٹوں کی بات تھی، ساری کی ساری بیماری ختم ہو گئی. بیماری لانے والا کون ہے؟ اللہ. تو لا سکتا ہے، وہ لے جا نہیں سکتا. لانی مشکل ہے، یہ لے جانی مشکل ہے. تو یہ کام اللہ کے لیے تو آسان ہے. شرط یہ ہے کہ بندے کا تعلق اس ذریعے سے قائم ہو. مصیبت کے اندر بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان کا تعلق اللہ سے کٹ جائے، دعا سے بندہ غافل ہو جائے، آہو غوغا کرتا رہے، شور کرتا رہے، گلے کرتا رہے، شکوے کرتا رہے، اصل کام نہ کرے. اصل کام کیا ہے؟ فوری طور پر مصلی بچھائیں اور اللہ سے تعلق جوڑ لیں. پھر دیکھیں یہ کام کیسے نہیں ہوتا. مولانا صوفی محمد بہت بڑے ایک عالم دین گزرے ہیں مامو کانجن کے. ان کی سیرت پر ایک کتاب ہے. تو عام طور پر ہم لوگ پریشان ہونا تو اب مسجد کے اندر حالات خراب ہو گئے، مدرسے کے اندر حالات خراب ہو گئے، تو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں. تو مولانا صوفی محمد جو ہے ان کی بڑی عجیب عادت تھی. انہوں نے لکھا کہ وہ لوگوں سے اپیل نہیں کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ چھت کے اوپر چڑھتے، مصلی بچھاتے اور بچھا کر اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیتے. تو وہ کیا دعا کیا ہوتی تھی؟ طالب علم 400-500 طالب علم اس زمانے میں پڑھتا تھا. تو دعا یہ ہوتی تھی، اللہ ان کو میں نے پیدا کیا ہے، ان کو تو نے پیدا کیا، میں نے تو نہیں پیدا کیا. اے اللہ ان کی رزق کا جو معاملہ ہے وہ تو نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، مجھے تو نے دیا ہی نہیں ہے. وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها. اے اللہ تو نے کہا ہے رزق میں دوں گا، تو اللہ رزق کا ٹھیکہ تو نے اٹھا رکھا ہے. اے اللہ میرے کھاتے میں گئے ہیں، تو نے میرے کھاتے میں ان کو ڈال دیا ہے. اے مالک تو نہیں دے گا تو میں کہاں سے کھلاؤں گا؟ بس وہ رونا شروع کر دیتے اور پھر ایک انداز ہوتا ان کا اور ایک کیفیت بن جاتی مولانا کی. اور پھر اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ دھانے کھل جاتے رزق کے، سمجھ نہیں آتی تھی کہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے نہیں آ رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مولانا نے دعا کی ہو اور وہ دعا پوری نہ ہوئی ہو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا انداز آنا چاہیے. کبھی مانگنے والا محروم نہیں رہتا ہے. وہ مالک یہ فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میری طرف کوئی ہاتھ پھیلائے، ان ہاتھوں کو میں کیا کروں؟ خالی لٹا دوں. کیونکہ وہ تو سخیوں میں سب سے زیادہ سخی ہے نا. وہ سخاوت اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کے پاس ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. تو وہ جب کوئی بندہ جھولی پھیلا دیتا ہے، دامن پھیلا دیتا ہے، آنسو بہا دیتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اس کو شرم آتی ہے کہ اس کو خالی لٹا دے. تو اللہ کے بندوں سب سے مضبوط ترین تعلق اللہ کے ساتھ وہ دعا کے ذریعے قائم کریں. اور رمضان مبارک کے اندر بالخصوص دعائیں مانگے، کثرت کے ساتھ دعائیں مانگے، تاکہ یہ دعائیں اگر آپ کو ضرورت ہے تو قبول ہو جائے، نہیں تو اللہ کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس دعا کو آپ کے لیے ذخیرہ بنائیں گے اور آپ کے لیے پریشانیوں کے ازالے کا سبب بنائیں گے. نہیں تو کل قیامت کے دن تو دعا کام ہی آئے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.